اگلے پھر رکوع میں وہی چونکہ اس میں نصارہ کو بھی خطاب کیا گیا ہے تو عیسائیوں کا جو عقیدے کی بنیاد ہے اس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی بیان کیا تھا، کل گزری تھی یہ بات کہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی پر چڑھے، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ان کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین سے سارے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ختم نہ ہو جائیں۔ تو وہ آئیں گے دوبارہ اور سارے یہود و نصارہ یا تو ان پر ایمان لائیں گے یا قتل کر کے ختم کر دیے جائیں گے، اور زمین ان سے پاک ہوگی، اس کے بعد جا کر ان کی موت ہوگی، تو وہ بھی زندہ ہیں۔ آگے ان کا جو عقیدے کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، یا وہی اللہ ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے اندر جو ہے حلول کر کے اللہ عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، اس طرح کا ایک عقیدہ یہ ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے ایک ہے یا تیسرا ہے، عیسیٰ اور مریم اور جبریل، مطلب یہ ان کا ایک عجیب سا عقیدہ اور نظریہ ہے جسے عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے کہ تین میں سے تیسرا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس قسم کے ان کے عقائد باطل عقائد ہیں۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں، لیکن عیسیٰ کیا کہا کرتے تھے؟ وقال عیسیٰ یا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کی بندگی کرتا ہوں اپنے رب کی، تم بھی اس کی بندگی کرو۔ تو وہ تو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، اور تم نے ان کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا۔ پھر آگے 11واں رکوع ہے۔ اس 11ویں رکوع میں ایک بڑی ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے، اور وہ چیز ہے نہی عن المنکر، جیسا کہ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس امت کو یعنی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، اس لیے بہترین امت ہو۔ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے تو پھر تم بہترین امت نہیں ہو۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری بنی اسرائیل کی بھی تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی بھی، اس لیے کہ یہ نافرمان تھے، انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کسی منکر کو، کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس سے منع نہیں کرتے تھے، نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، یہ ان کا جرم تھا۔ تو اس جرم کی وجہ سے اور بھی ان کے جرائم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اصل میں تو یہ ساری بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، جس کی بات ہو رہی ہے سمجھایا تو ہمیں جا رہا ہے نا، اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی اس ذمہ داری کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہیں چھوڑنا، ورنہ تمہارا بھی وہی اشر ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔